اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ وہ جانتے تھے موت قید خانے سے آزاد ہونے کا نام ہے، موت مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا نام ہے، موت اللہ کے دیدار کا۔ ہم موت سے ڈرنے لگے، ہمارے دلوں سے موت سے ڈر شروع ہو گیا، ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف خدا ہے دل میں تو فخر زمیں ہو تم، خوف خدا ہے دل میں تو فخر زمیں ہو تم، خوف خدا نہیں تو کہیں کہ نہیں ہو تم۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے، روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ جمعے کے روز خطبہ جمعہ بیان کیا جاتا ہے۔ خوف خدا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جسے خوف خدا حاصل ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی شفقت اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، آخرت کے مرحلوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جاتے ہیں، اس پر جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ خوف خدا کا ایک آنسو بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ خوف خدا یہ اللہ نے تمام نعمتوں سے افضل نعمت قرار عطا فرمائی، جس کسی کو حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا کے ڈر سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اور آخرت کی خوفناک منظروں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں یہ دل ایک گھر کی مانند ہے، یہ دل ایک گھر کی مانند ہے، اور اگر یہ دل میں خوف خدا آ جائیں تمام خوف سے بے نیاز ہو جاتا، اگر دل سے خوف خدا نکل جائے ہر شے سے ڈرتا پھرتا ہے۔ یہ دل ایسا عرش ہے، اگر رب کا ڈر پیدا ہو جائے دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب رب کا ڈر نکل جاتا ہے تو ایک مچھر سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے خوف خدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگی جس آنکھ سے خوف خدا سے ایک آنسو نکلا ہو، وہ آنکھ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو۔ دیکھیں ایک مرتبہ خوف خدا میں رو لینا اور آنکھ سے آنسو نکل جانا یہ آپ کو جہنم سے بری کر دیتا۔ خوف خدا میں رونا یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ہر کوئی نہیں رو سکتا،
ہاں گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے پھوٹ پھوٹ کر ہم روئیں گے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے، کچھ نقصان ہو جائے ماتھا پیٹتے ہوئے روئیں گے، اور اللہ نے دی ہوئی نعمت اللہ لے لے اپنے عدل سے ہم چیختے چلاتے روئیں گے، مگر ہم اپنے گناہوں پر نہیں روئیں گے، ہم اللہ کی پکڑ کے خوف سے نہیں روئیں گے، ہمیں خبر نہیں رلاتی ہے، خبر کے عذاب نہیں رلاتے، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہمیں نہیں رلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کسی کا حساب لے لے، اللہ کسی کا حساب لے لے، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے عمل سے جنت میں داخل ہو سکے۔ ہمیں یہ بات نہیں رلاتی، ہمیں کیا رلاتی ہے؟ دنیا کی محبتیں ہمیں رلاتی، دنیا سے چلے جانا ہمیں رلاتا ہے، مگر کہاں جانا ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں یہ فکر نہیں رلاتی۔ یہ فکر سے ہم آج بے نیاز ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ مولائے روم جب اپنے شیخ سے ملتے تو زار و خطار رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے، اور آج یہ دنیا سے ہم دل لگا بیٹھے۔ جب رومیوں سے جنگ ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو رومیوں نے اپنی تعداد پر فخر کر کر کہا تھا یہ مٹھی بھر مسلمان مسل کر رکھ دیں گے۔ رومیوں نے فخر سے کہا تھا اپنی تعداد کو دیکھ کر اور چند مسلمان کو دیکھ کر، مٹھی بھر مسلمان ہیں مسل کر رکھ دیں گے۔ خالد بن ولید وہ شیر ہے جنہیں سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار کہا گیا۔ جب دیکھا آپ نے رومیوں کا انا دیکھا، تکبر دیکھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے رومیوں تم اپنی تعداد پر فخر نہ کرو، تم اپنی طاقت پر فخر نہ کرو، تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے ہمیں اتنی موت عزیز۔ وہ جانتے تھے موت قید خانے سے آزاد ہونے کا نام ہے، موت مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا نام ہے، موت اللہ کے دیدار کا نام۔ ہم موت سے ڈرنے لگے، ہمارے دلوں سے موت سے ڈر شروع ہو گیا، ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم ہو۔ تو موت یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوف خدا اگر دل میں ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی میں زندگی ہو تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ آزادی کا نام موت ہے۔ جس مصطفیٰ جان رحمت پر ساری زندگی جن کا نغمہ گاتے ہوئے، جن پر درود و سلام پڑھتے ہوئے رات میں سوتے تو یہ تمنا رکھ کر سوتے کہیں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائیں، موت وہ دیدار کرا دیتی۔ جس رب کی بندگی کر رہے اس دور میں جہاں لوگ اپنے ہی شرمگاہ کی پرستش کر رہے ہیں، رب کو ایک مان رہے ہیں، روز 5 وقت سر اس کی بارگاہ میں جھکا رہے، اٹھ رہے تو اس کی رضا کے لیے، بیٹھ رہے تو اس کی رضا کے لیے، مسکرا کر بات کر رہے تو اس کی رضا کے لیے، رو رہے تو اس کی رضا کے لیے، گھر سے نکل رہے تو اس کی رضا کے لیے، گھر میں داخل ہو رہے تو اس کی رضا کے لیے، دوست بنا رہے تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو اس کی رضا کے لیے، ماں باپ سے حسن سلوک ہے اس کی رضا کے لیے، بیوی سے حسن سلوک ہے اس کی رضا کے لیے، بھائی کے اوپر احسان کر رہے اس کی رضا کے لیے، بہن پر شفقت کر رہے اس کی رضا کے لیے، اس کا دیدار ہوتا ہے موت۔ اور موت سے ہم ڈرنے لگے، کیوں؟ دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے گا، لے کر جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو۔
جب فرشتے اسے پکڑ کر لے کر جائیں گے تو آنکھ کے پلک کا ایک بال اللہ سے عرض کرے گا، اے مالک، تیرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا خوف خدا میں اگر آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے پلک کا بال ہی بک جائیں، وہ پلک کا بال کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اے مالک، ایسا کر یا اسے جنت میں ڈال دے یا اس سے جدا کر کر مجھے جنت میں ڈال۔ تو اللہ عرض کرے گا کہ رب کی شان نہیں ہے، ایک شخص ایک جگہ ہو، اس کے اعضاء ایک جگہ ہو، اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنسو بڑی دور کی بات ہے، خوف خدا میں کبھی جسم کپ کپا لے اس پر جہنم حرام ہو جاتی۔ سردی سے جیسا جسم کانپتا ہے ویسے ہی اگر خوف خدا میں کانپ جائیں اس پر جہنم حرام کر دی جاتی۔ یہ خوف خدا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جب کبھی دعائیں مانگو، قرآن پڑھو تو رویا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رونا نہیں آیا، تو رونے جیسی صورت بنا دو۔ پھر یہ جب حدیث بابا فخر الدین پڑھتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے مریدوں کے سامنے کہتے جب بھی اللہ سے دعا مانگو رویا کرو، قرآن پڑھو رویا کرو۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے شاگرد اٹھ کر پوچھتے سرکار رونا نہیں آیا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا آپ نے بھی وہی فرمایا کہ رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ تو وہ مرید کہتا ہے سرکار اگر شکل بھی نہیں بنانے آیا تو آپ فرماتے اپنے مقدر پر رو، اتنے دل سخت ہو گئے کہ ہمیں رونے والی صورت بنانے نہیں آئی۔ رونا یہ بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اگر آنسو اللہ کے لیے نکل جائیں، اس کی خوف سے نکل جائیں، اس کی نعمتوں کے پکڑ پر نکل جائیں، یہ آنسو آپ کو عزت والی زندگی، عزت والی موت اور اللہ کی رضا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد